اگلی بات، کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرنا۔ جو کثرت کے ساتھ حج عمرہ کرتا ہے اللہ رب العزت رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، فقر تنگی دور ہو جاتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ حج عمرہ کرنا، پے در پہ بار بار۔ کثرت رزق کے لیے ایک اور نسخہ، عبادت میں کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنا۔ حدیث سن لیجئے، اے اولاد آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا۔ اور تم نے اگر ایسا نہ کیا، تمہارے دونوں ہاتھ مشغول ہوں گے لیکن تمہارا فقر دور نہیں ہوگا۔ معمولات کی پابندی طے کر کے ہم روزانہ اپنے معمولات پورے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں فرماتے ہیں۔ لیکن میں نے شروع میں بتا دیا، اس سے یہ مطلب کوئی نہ لے لے کہ گھر ہی بیٹھا رہے۔ وہ شقیق بلخی رحمہ کا واقعہ بھی آ گیا کہ محنت کرنی ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہیں۔ رزق بڑھانے کے لیے ایک اور بہترین نسخہ جو پچھلی امتوں میں بھی تھا اور اس امت میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داریاں نبھانا، جوڑنا۔ اب حدیث سنیے، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دو باتیں بتائی ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سنیے، اگر چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق زیادہ اور عمر زیادہ ہو، جو یہ چاہتا ہو اس کے پاس مال بھی زیادہ ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بتائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق زیادہ ہو؟ اگر یہ دونوں باتیں چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ رشتہ داریاں جوڑنی ہیں۔ رشتہ داریاں کیسے جوڑنی ہیں؟ یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ کیا ہم سے لوگ توڑ رہے ہیں، ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے توڑ کی کوشش کی ہو اور ہم نے جوڑ کی کوشش کی ہو؟ ہمارے پاس ایسی ہی کچھ ایگزامپلس ہیں جو قیامت کے دن اللہ کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ غور کریں، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ کیا ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں؟ غور کیجیے۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ تین مثالیں ہمیں قائم کرنی ہیں۔ رزق ہمارا زیادہ ہوگا، عمر ہماری زیادہ ہوگی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ زیادہ رزق کی یہ پیمنٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے۔ یہ تو بقرعید آ رہی ہے نا، جانور بھی دیکھیے گا ایسے ہی کریں گے۔ جو جانوروں کے ساتھ اچھا ہوگا اس کے ساتھ اچھے ہوں گے، جو ان کے ساتھ برا ہوگا اسے سینگ ماریں گے۔ تو ہمارا معاملہ بھی یہی، ہم نے تو جانور والے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں، ہم نے تو شریعت کی نہیں بانی ہوئی۔ تو صلہ رحمی، رشتہ دار توڑیں ہم ٹوٹنے نہ دیں، وہ محروم کریں ہم عطا کریں، پھر یہ وعدے ہیں۔ اچھا جی، اگلی بات، رزق میں وسعت کا ایک اور نسخہ، بہت ہی خوبصورت اور پیارا۔ حدیث سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کمزور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، ذہنی کمزوری ہو سکتی ہے، جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی، وہ کمزور ہے نا۔ بچوں کو فٹس کے دورے آج کل کئی جگہ عادت ہے جی، فٹس کے دورے پڑتے ہیں، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم جو ہمیں مل رہا ہے اس معذور کی وجہ سے مل رہا ہے، اور ہم اس کو جناب عزت ہی نہیں دیتے۔ کمزور میں اور بھی ہیں، عورت بھی کمزور ہے ایک اعتبار سے، لیکن وہ بچی جو شادی ہو کے واپس آ گئی طلاق یا خلا کے بعد گھر میں، یہ بھی کمزوروں کے حکم میں ہے۔ اس کے ساتھ مہربانی کا خیال کرنا۔ اب کسی گھر میں کوئی بچی واپس آ جائے شادی کے بعد تو یہ عورت ہے نا، اور اسی گھر میں ایک اور عورت ہے جو اس عورت کی دشمن ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر میں نے مشاہدہ کیا، عورت کی دشمن عورت زیادہ ہے، مرد کم ہے۔ اب ایک بھائی ہے، اس کی بہن واپس آ گئی طلاق یا خلا کے بعد، اب اس کی بیوی
یہ اسے برداشت ہی نہیں کرے گی. بھائی وہ کمزور ہے. اگر تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا, تمہارا شوہر کا انتقال ہو گیا ہوتا, تم اپنے گھر جاتی اپنے بھائی کے پاس. تمہارے شوہر کو اگر اللہ نے سلامت رکھا ہے, اس کا شوہر اس کے پاس نہیں رہا, کوئی بھی وجہ ہوئی, بیوہ ہو گئی, طلاق ہو گئی, خلا ہو گئی, جو وجہ بھی ہو گئی, اب اگر یہ واپس آ گئی ہے, اب یہ تمہارے ساتھ رحم دلی کی مستحق ہے, دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ ایک والد صاحب ہیں, حیات ہیں, ان کے 3 4 5 بچے ہیں, بیٹے ہیں, سب کا اپنا کاروبار, کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایک بیٹے کا انتقال, سب شادی شدہ بچے ہیں, ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا, اب اس کی بیوہ اور بچے رہ گئے اور باقی بھائی ہیں. اب باقی دیور اور جیٹھ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ایک کمزور ہے. اسی طریقے سے یتیم ہیں, مدرسوں کے بچے ہیں, غریب ہیں, اور بہت سے ہیں. تو کمزوروں کا خیال کرنا, اس سے رزق ملتا ہے. آپ کمزوروں کا خیال کیجئے, رزق اللہ عطا فرمائیں گے. چند باتیں میں نے اس میں ذکر کر دیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.